دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اگر محسوس نہ کریں یا طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میری مخدوم آپ کو اس کا اجر عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، ان لوگوں کو میرا مالک زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک شرفتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، طبیعتوں پہ بار نہ ہو تو اگر اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھ سکتے ہیں تو بلند تر صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کی بھی اور مجلس کی بھی۔ جتنے اچھا پڑھنے والے ذاکرین تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرنا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، جدھر ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، عناد، دھوکہ، فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بھئی اس کی کو بند کر دینا پلیز، نہ ہونے کے برابر، بیس بھی ختم کر دینا، ذرا بہتر کرنا تھا کہ مجلس پڑھ سکے۔ اجازت ہے نا نوکری شروع کی اجازت ہے؟ اس محلے کی بھی اجازت ہے بات شروع کرنے سے؟ بڑا لمبا سفر کیا آپ کے چروں کی زیارت کے لیے۔ آپ سے قطعاً یہ نہیں کہنا کہ آپ داد دیں، آپ سے صرف اتنا کہنا کہ دیکھیے گا ایسے کہ پتہ چلے بات آپ تک پہنچی ہے کب سے۔ سامعین گرامی، مجلس حسین کسی ایک کمیونٹی کی سوغات نہیں ہے، مجلس حسین کسی ایک قوم کا ایونٹ نہیں ہے، یا صرف یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو ایجنڈا تھا وہی ایجنڈا اس مجلس کا بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی پالیسی بھی وہی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور میرے آقا کی بھی وہی تھی جو قرآن میں آ گئی بات، اور قرآن کا نظریہ بھی وہی ہے جو خالق کا حکم تھا۔ سامعین گرامی توجہ رکھیے گا، بات شروع ہو گئی ہے۔ سال میں کبھی کبھی آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو ایسے ضائع نہ کیجیے گا، صرف مجھے مسکرا کے دیکھیے، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ مسکرائیں گے تو میرے بھائی اچھے لگیں گے، صرف مسکرائیں۔ جیسے اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، جیسے قرآن صرف ایک قوم کے لیے نہیں، اسی طریقے امام حسین علیہ السلام بھی صرف شیعہ کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کا انکار انسانیت کے لیے کیا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو بہت آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ اب جہاں پر بات چل رہی ہے یا جس طرف کو بات جا رہی ہے، میں کہتا ہوں زمین آسمان کا سب سے نازک ترین مضمون ہے فلسفہ بیعت۔ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، یا اس کی وجوہات کیا تھیں کہ کن کن وجوہات پہ یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔
سامعین گرامی، آپ کو بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں، اور کربلا تو بہت دور ہے۔ ایک جملہ علی کے لال نے جو مدینے میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ ذرا اس کا متن سمجھیے۔ میرے مولا نے فرمایا تھا، لا یبایو مثلی مثلا، ہر مجھ جیسا ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جو مجھ جیسا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ بانیان مجلس نے مضمون میرے ذمہ وہ لگایا ہے جو میں ان کے اسلام آباد میں پڑھتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ خیبر اس کی لینگویج کی زبان ہی اتنی بھاری ہے کہ لیکن میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی میرا ان سے وعدہ ہو گیا کہ پڑھے لکھے جوان کی انشاءاللہ تعمیر ہوگی، کیونکہ یہ جو کیمرے ہیں سامعین گرامی، یہ کیمرے صرف بانی یا ذاکر کی عزت بنانے کے لیے نہیں ہیں، یا صرف ہمارے پروٹوکولز کے لیے نہیں ہوتے۔ در حقیقت میں آپ کو ایک کڑوا سچ بتاتا چلوں، ان کیمروں کے پیچھے یہ پوری دنیا ایک ذمہ دار ترین قوم کا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے مرکزی پلیٹ فارم سے دنیا کو دیکھ آ رہی ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر مجھے جیسا ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میرے بھائی ذرا اپنے ہاتھ کھولیے گا، یہ جو آپ 4-5 بیٹھے ہو پلیز ناراض نہ ہونا، میں پہلا مصرع پڑھوں۔ کیا جملے تھے میرے مولا کے؟ حسین بیعت کرنی پڑے گی ورنہ جنگ ہوگی۔ علی کے لال نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا، ولید تو مجھے یزید کی طرف سے دھمکی نہ دے، یزید کو خط لکھ، حسین اعلان کر رہا ہے۔ کیا؟ فرمایا میرا اعلان اس تک پہنچا دے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ یہ بات ہے کب کی؟ پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، 27 رجب 60 ہجری، مدینہ منورہ، دربار ولید۔ اللہ ولید پہ لعنت کرے، اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے۔ ولید کے دربار سے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا۔ مصلحت تھی، مظہر العجائب بادشاہ کا بیٹا دربار کی جانب چل پڑا، اور جب دربار میں اطلاع پہنچ گئی کہ حسین ہمارے دربار میں تشریف لا رہے ہیں، 2 منصوبے انہوں نے کیے۔ مضمون علی عباس عسکری نے شروع کر دیا۔ ان کا پہلا منصوبہ جناب ناظم ممبر صاحب کیا تھا؟ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ تمام درباریوں نے آپس میں پلان کر لیا کہ جب علی کا لال دربار میں آئے گا تو حسین کے احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک منصوبہ۔ دوسرا مضمون شروع کر رہا ہوں۔ دوسرا منصوبہ ان کا یہ تھا کہ جو دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا، دربانوں کو حکم دے دیا گیا کہ حسین علیہ السلام کے آنے پہ تم نے پردہ نہیں ہٹانا۔ علی کا لال خود پردہ اٹھا کے نیچے سے جھک کے گزرے گا، پردہ تم نہیں ہٹاؤ گے، حسین خود یوں پردہ اٹھائیں گے، گردن جھکا کے گزریں گے۔ ایسے کرنے سے علی کا لال آٹومیٹکلی ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ پہلا مشورہ یہ تھا کہ کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ پردہ نہیں ہٹانا۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہو گئی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آ کے، اگر جملہ حقدار ہو تو اپنے چہرے پہ مسکرا دینا، اگر جملہ حقدار نہ ہو تو میری معذرت پہلے قبول کرنا۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ کا وقت برباد کرنے نہیں آیا تھا۔ فیصلہ کرو تو مضمون دیوان کریے بھی کی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ انہوں نے مشورہ کیا تھا کوئی اٹھے گا نہیں میرا بھائی اور کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا، لیکن وائے روب امامت، تاریخ کہتی ہے شمس امامت یہاں افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا۔ میرے امام پردے کے اس جانب کھڑے تھے۔ امام وہ ہوتا ہے جیسے حالت حال کی آ گئی ہو۔ میرے امام کو پہلے پتا چل گیا انہوں نے اندر مشورہ کیا کیا ہے۔ علی گلال نے کچھ نہیں کیا۔ مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے پردے کے اس جانب کھڑے ہو کے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا۔ میرے امام دربار میں داخل ہوئے۔ دربار میں داخل ہوتے ساتھ علی گلال نے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا، جاہل اور بدبخت تو نے دیکھ لیا، تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھا، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا۔ اس کی کو بند کیجئے گا، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا۔ میرا بھرا پکھے اگے بہ کے ویجے ہاتھ بننے نہیں تو وقت میں آپ آ کے تن جھل دینا تھوڑا جا۔ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ادھار کا زمانہ نہیں ہے نا، 2023 چل رہا ہے، ایسے نہیں سنیے پلیز۔ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا لیا۔ پرے پنچایت والا مجمع وے، بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہو، گل کروں آئے تب ذرا ونڈ کرو، ایک مقدمہ میں فیصلہ کرو۔ تاریخ کہتی ہے خطیب ممبر سلونی کے وارث کے جملوں کی ڈیلیوری کچھ ایسی تھی کہ ولید پر حسین بادشاہ کے جملے کچھ اس ادا سے ٹوٹے،
کہ حسین علیہ السلام کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ سب سے پہلے ہاتھ کھول دیجئے پلیز، گرمی بڑی ہے، انجنوں میں کہ تو ویکھ کے گرمی لگے۔ سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اب جب صاحب تخت کھڑا ہو گیا تو پھر کون بیٹھتا؟ جب وہ کھڑا ہوا پھر سب کھڑے ہو گئے۔ اب جب سب کھڑے ہوئے تو علی کے لال نے دربار میں چلنا شروع کیا۔ جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے اٹھنا نہیں وہ سب کھڑے ہو گئے۔ اب علی کا لال دربار میں چلنا شروع کر رہا ہے۔ اب میرے مولا نے دربار میں پہلا قدم رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا قدم رکھتے گئے میرے امام۔ دائیں سے ایک درباری کی آواز آئی، سرکار میرا سلام۔ بائیں سے آواز آئی، سرکار میرا سلام۔ ادھر 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 سے آواز آئی، سرکار میرا سلام۔ آگے سے آواز آئی، سرکار میرا سلام۔ مولا کی قسم میں آپ کے چہرے دیکھ کے پریشان بھی ہو رہا ہوں، لیکن بات تو مجھے اطمینان ایسا کہ اللہ کرے گا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی جائے گی۔ ادھر سے آواز آئی، مولا میرا سلام۔ ادھر سے آواز آئی، میرا سلام۔ کوئی کہہ رہا ہے سرکار میری مسند پہ بیٹھے، کوئی کہہ رہا ہے سرکار میری کرسی پہ بیٹھے، میرا فرنٹ ڈالیا، کوئی کہہ رہا ہے سرکار میری کرسی پہ بیٹھے۔ تاریخ کہتی ہے پنجے دن کا غرور بن کے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے علی کا لال ولید کے تخت کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بتایا، فرمایا بتا مجھے کیوں بلایا؟ اب ولید نے ہاتھ، جو یزید کا نوکر ہے، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار باقی باتیں بعد میں کریں گے، آپ علی بادشاہ کے بیٹھے ہیں، ایک بار میرے تخت پہ بیٹھے تو صحیح۔ تاریخ کہتی ہے اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے؟ مل کے بولو حیدری۔ ارے تجھے نہیں پتا، بہت شکریہ جی، ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ تھوڑے علاقے نہ عادت تو نہیں گرمیاں ہاتھ بن کے مار دی کر معلوم قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، بتا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا بادشاہ یہ یزید کا خط ہے، یزید نے خط دیا ہے۔ سامعین ٹو دی پوائنٹ بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلسفہ بیعت اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا، پھر ہم مجلس میں کیا کرنے آتے؟ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یزید کا خط ہے، بڑے سوفسٹیکیٹڈ جوان میرے مولا کے، خط کو کھولا۔ بات کھولوں گا نہیں، بات بہت لمبی ہے، بہت آسانی سے سوال کر دیا جاتا ہے شیعہ بچے پہ، جی امام حسین نے گھر لٹوا دیا، امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ آج کے بعد یہ سوال ہم سے نہیں کرنا کہ حسین کو بیعت کا اتنا انکار کیوں تھا، خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ یزید کو بیعت کا اتنا اصرار کیوں تھا۔ ارے کوئی ابھی آگے چل کے میں اس بات کو چھیڑتا ہوں، ابھی میرا وہ عنوان وہاں تک بات نہیں پہنچی، ابھی آگے چلتے ہیں۔ مکمل فہرست ہے اسلام میں، یہ بھی چینجنگ، یہ بھی چینجنگ، یہ بھی چینجنگ، یہ بھی چینجنگ اور یہ بھی چینجنگ۔ ان تمام رولز کو مان کے حسین میری بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرے۔ علی کے لال نے باپ کے دشمن کے دربار میں باپ کے دشمن کا خط زمین پہ پھینکا، خط زمین پہ پھینک کے جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا اور دروازے کو چلے۔ ابھی چند قدم چلے تھے یا پھر ولید نے آواز دی، سرکار آپ تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، سرکار آپ تو جا رہے ہیں لیکن میں یزید کا نوکر ہوں، اس نے جو مجھ سے پوچھا کہ حسین نے کیا جواب دیا تو میں کیا بتاؤں گا؟ وہ بندہ خدا کی قسم مجلس میں بے حضور ہے، وہ آ ہی نہیں سکا جو ابھی تک کا مقدمہ سن کے مسکرا بھی نہیں سکتا۔ ارے سرکار اس نے جو پوچھا حسین نے کیا جواب دیا تو میں کیا بتاؤں گا؟ علی کا لال نے مسکرا کے فرمایا ارے تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے۔ علی کے لال نے برادر سے ہے میرا برامر میں کی، علی کے لال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ میرے محترم ایک وعدہ کیا تھا میرے مولا حسین نے 1400 سال پہلے، اب ان موالیان کے چہرے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ علی کے لال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت، کوئی تو بندہ ایسا ہو جو مصر کو ویسے کیچ کرے جیسے مصر ڈیزرونگ ہے۔ ارے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، لکھ ولید یزید کو حسین کا اعلان ہے، او یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔
बना रहेगा निशान इबरत। मेरे इमाम ने फरमाया बना रहेगा निशान इबरत। मेरे मौला दे शर्मीले शर्मीले मातमी, बना रहेगा निशान इबरत। मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा। अरे वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्ल। बहुत बड़ा मजमा है, बहुत खूबसूरत खैरात है। मुझे जिक्र हुसैन की कसम है मेरे मोहतरम, 12-13 मुहर्रम की दरमियानी शब एक जुलूस होता है कराची में, मार्टन रोड से निकलता है और पता नहीं कहां तक जाता है। कम से कम 8 किलोमीटर तक वो जुलूस होता है। और कितनी आवाम होती है, 8 किलोमीटर अच्छा खासा सफर होता है। जिक्र हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूं, जब गुलिस्तान जौहर पर पहुंचता है तो वहां पे कंटेनर पे ना आपके भाई का खिताब होता है। कुछ नहीं तो 4.5-5 लाख का इज्तिमा होता है। पिछले साल बारिश भी हो रही थी और मातमियों का जज्बा भी अजीब था। मौला की कसम है, ये नज्म तो नज्म रह गई। ये जुमला कहने के बाद अली अब्बास अस्करी खड़ा हो गया और वह अहले जुबान मजमा कितना बोलता रहा मुझे नहीं पता। और रोज जाकिरीन को सुनने वाले लोग बैठे हैं। मौला का वास्ता एक बार जुमले की गहराई तक जाना। बुजुर्गों मैंने लिखा है, वलीद ने हाथ बांध के कहा सरकार छोटा सा काम है, रात की तारीकी में पता भी नहीं चलना, यजीद के हाथ पे हाथ रख दें, क्या हो जाता है, नुकसान से भी बच जाएंगे और बैत भी हो जाएगी। खतीब मिंबर सलूनी के वारिस ने बाप के दुश्मन के दरबार में बाप के दुश्मन की आंख में आंख डाल के फरमाया, ओ बदबख्त तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है। तुझे क्या पता। जी जी बड़ी तवज्जो सर जी, बड़ी तवज्जो। मजमून खुदा की कसम होता है, तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या। अब उसने कहा क्या है बताएं। अली गलाल ने फरमाया पूछा है तो सुन। जनाब अब मौला खुद बता रहे हैं कि हाथ क्या है। मैं 2015 से लिया बखर में मजालिस पढ़ रहा हूँ। पहली मजलिस गालिबन 2015 में पढ़ी थी, 2023 आ गया। बाखुदा मेरी जिंदगी की पहली मजलिस है जिसमें मैं देख रहा हूँ बंदे मजलिस भी सुनते पहनते, बंदे नींदर भी पूरी करे थे। मौला बड़े रंग लाने। बताएं हाथ क्या है। आप बाखुदा मुझे दाद नहीं देंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा मेरा भी कुछ नहीं, लेकिन मैं बात जो कीमती करूं प्लीज ऐसे साथ लेके जाइएगा। क्या है। अली गलाल ने फरमाया पूछा है तो सुन। अब बात हाथ पे है, ये बात याद रखिएगा। फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम के हाथ पे आदम अलैहिस्सलाम का नसीब, नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे उनका नसीब, इब्राहिम मूसा ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी के हाथ पे उनका नसीब है। और इधर देख ये हुसैन का हाथ है। अरे मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। अली गलाल ने फरमाया सवाल दोषे रसूल क्या है। रसूल जैसा खतीब समझे और मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि अरे मुझे तो आदम समझ ना पाए। अली के लाल ने फरमाया मुझे तो आदम समझ ना पाए। ला युबायो मिसली मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और यजीद की बात की नहीं, फरमाया जो मुझ जैसा होगा वो हर इस जैसे की बैत नहीं करेगा। आप चल के देखिए 1400 साल गुजर गए, वो वादा मेरे मौला का पूरा चल रहा है। बात को सिंपल अल्फाज में करने से बेहतर है आपको हैदर रिजवी भाई के 4 मिसरे सुनाता हूँ और हर बंदा अपने आप को टटोले कि वो उस वादे पे पूरा है कि नहीं। खुदा की कसम अजीब लिख गए थे मेरे मालिक, उनके दर्जात बुलंद फरमा गए थे मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं राह इश्क पे हूँ मुझ पे दैन रहता है। और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता है। गुजारिश मेरी समझ आए। और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, अरे उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता है। 4 मिसरे और सुनाऊंगा आपको, इजाजत हो तो। हर वो बंदा इस मजमे से हाथ खड़ा करे जिसे नाज है कि वो अली बादशाह के बेटों का मातमी है। हर वो बंदा जो मातमी नहीं वो रहने दे, जो मातमी है उस बंदे लबों पे आगे 4 मिसरे ऐसे ही आपको सुना रहा हूं मौलाना बिलाल काज़मी के। अजीब
فکر ہے. فرماتے ہیں عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. جو نہیں ہے ماتمی اسے نہیں ہے بات. میرے بھائی مجھے ایک منٹ کر کے دکھانا وہ ماتمی کون ہے جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا. جو نہیں ہے ماتمی کو نہ بولے, اس کا چپ رہنا اس کی ذات سے زیادہ خوشی دے گا. لیکن جو ماتمی ہے میں اس کا چہرہ تو دیکھوں. فرماتے ہیں راہ مولا میں عشق مولا میں گوہر رول دیے, گوہر نگینے جواہر عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. وہ بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں, اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے, اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں. میرے مولا سلامت رکھیں. ہاتھ ماتم کے لیے, یا علی, ہاتھ ماتم کے لیے سلامت رہیں. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں, وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ارے ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں, اس لیے بند کفن, اس لیے بند کفن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. ارے یہی تو وجہ تھی, یہی تو ایجنڈا ہے جو میرے مولا کربلا کے میدان میں لائے ہیں. ارے کوفیوں, ارے شامیوں, تم میرا مقابلہ کر. زندگیاں گزر گئیں, میرے مولا حسین علیہ السلام کا انکل جی ذکر سنتے سنتے میں 6 مصرے پڑھ رہا ہوں, اور 6 مصرے میں جو نتیجہ دے رہا ہوں مجھے بتانا ہے کہ یہ بات اس پیرائے سے زندگی بھر سے میری کوئی حیثیت نہیں. زندگی بھر سے پیرائے سے اس سے پہلے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. ممبر پہ گزارش کرتا ہوں, دنیا تلوار سے لڑتی تھی, مولا علی علیہ السلام کی اولاد کردار سے لڑتی تھی. وہ تلوار سے لڑتے تھے, یہ قلم سے لڑتے تھے. وہ تلوار سے لڑتے تھے, یہ گفتار سے لڑتے تھے. وہ تلوار سے لڑتے تھے, یہ اخلاق سے لڑتے تھے. یہاں لڑنے کے کئی زاویے تھے. نہیں پہلے تلوار اٹھاتے تھے میرے مولا کے بچے. میرے مولا کے بچے سب سے پہلے بات کرتے تھے, اور بات ہی مولا علی علیہ السلام کی اولاد ایسے کرتی تھی کہ پھر گنجائش نہیں رہتی تھی. اب 6 مصرے میں دیکھنا امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے منہ پہ ایک تماچا مارا. وہ تماچا کیسا؟ یہ وہی بات ہے. فرمایا بیعت دور کی بات, مجھ سے لڑنے آئے ہو, اور لڑنے سے پہلے تم نے ذرا بھی نہیں پہچانا. زبان کا مزہ لینا ہے, یہ کس لیول کی اردو پڑھوں. ارے جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسفل ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. ارے ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس بت جس کے تکیہ بچھونا نہیں. علی گلال نے فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں, اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. 6 مصرے پہ میں نے دعویٰ کیا, دلیل لیجئے. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں, علی گلال نے فرمایا اس زمین پر کوئی ایسا. ارے حسین سے لڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شہر ذلت کے, بہت شکریہ, شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, کیا بات ہے, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. ارے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے. خدا کی قسم اس فلسفہ بیعت کو لے کر میری قوم کے جوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کا واسطہ. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ممبر یا مجلس سے جو چیزیں پیچیدہ مسائل اتنے ہیں کہ وہ نقصان ہوگا تو وہ اجتماعی نقصان ہوگا. ایک لمحے کے لیے آیت اللہ سید علی نقی نقل نے جو فلسفہ بیعت پہ بات کی ہے, با خدا ان کی شاید آپ کو ریکارڈنگ کی صورت میں ویڈیو یوٹیوب سے مل جائے, ورنہ میری مکمل طور پہ امید ہے خطبات نقل جو ان کی کتابیں ہیں اس میں تفصیل سے ان کا یہ مضمون ہوگا. عجیب بات کی ہے, با خدا ان علمین کا واسطہ. اور ڈیرے دار مجمع بھی یار میں گل پہ کردا جی گل اتھینٹک ہو گیا, اور خدا کی قسم اگر بندہ سمجھ جائے تو کیا مزہ ہے اس ایک جملے میں. علامہ نقل فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی, دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا. بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا, پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں تھا؟ میرے کچھی قدیمی عزادار, ارے 9 لاکھ کا لشکر موجود ہے, 9 لاکھ کا لشکر.
ہمارے کھپ رائے جی 72 سے بیعت مانگی. ارے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ 72 سے. خدا کی قسم عجیب فکریں ہیں. ایسے ایسے لوگ اس ممبر کی دنیا میں آئے. میں تمام جوانوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے ممبر پہ اپیل کروں گا, ایک ہفتے کا جو اپنا ٹک ٹاک کا پیکج کرواتے ہیں نا, اس میں سے اگر آپ 1 گھنٹہ 7 دنوں میں 1 گھنٹہ اپنے آپ کے لیے نکال کر اگر آپ اس چیز کو دینا شروع کر دیں, مولا کی قسم. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ممبر حسین ہے, کروڑوں روپے یہ قوم امام حسین کے نام پہ لگا رہی ہے, وہ جا کہاں رہے ہیں کسی کو بھی نہیں پتہ چل رہا. اگر جوان یہاں سے تعمیر نہیں کر پا رہا تو یہ ساری چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں. سوال محرم سر پہ آ گیا سر جی, کیا وہ بندہ محرم منائے گا جسے یہ تک نہیں پتا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا؟ ایک جملہ ہے علامہ نقل کا, خدا کی قسم میں کہتا ہوں زمین آسمان سے وزنی, یہ ایک بات ہے. ادھر دیکھنا, فرماتے ہیں ہم سے سوال نہیں کرنا حسین علیہ السلام نے انکار کیوں کیا تھا. ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے پوچھنا ہے کہ دین اسلام کی, امیر المومنین کی خود ساختہ بنائی ہوئی مسند پہ بیٹھ کر یزید ملعون نے اسلام کے ساتھ میرے بھائی ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکال کے میدان میں آنا پڑ گیا. امام حسین علیہ السلام کے پاس ساتھ جو 72 بھی تھے وہ کیا تھے؟ کتنے بڑے پہلوان تھے. حبیب ابن مظاہر کی کمر خم, مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے. امام حسین علیہ السلام کے پاس جو 70-72 ٹوٹل تھے بھی شب زندگار لوگ تھے, عبادت گزار لوگ تھے, گوشہ نشین لوگ تھے. ایسے لوگ تو نہیں تھے, لیکن ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ان عبادت گزاروں کو تلواریں لے کر میدان میں آنا پڑ گیا. کروڑوں جنگیں سامعین گرامی دنیا میں آج تک ہوئی ہیں, واحد جنگ کربلا کی جنگ ہے. سوال کیجئے خود سے کہ آخر یہ ہی کیوں اتنی ہائی لائٹ ہوئی ہے؟ مسئلہ آپ جانتے ہیں کیا؟ مسئلہ یہ کہ وہاں بھی مسلمان تھے, یہاں بھی مسلمان تھے. نماز وہ بھی پڑھتے تھے, نماز یہ بھی پڑھتے تھے. یزید نے ایسا کیا کیا کہ حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی؟ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا سمپل بات نہیں تھی, پورا پرچہ تھا جس کے اوپر شرائط لکھی ہوئی تھی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے کی جا سکتی ہیں, خدا کی قسم کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے نہیں کی جا سکتی. یزید نے اتنی چیزیں اسلام کی چینج کر دی تھی. علی ڈے کا موقع تھا, موچی دروازہ ہمارے لاہور میں, پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد پورا دن علی ڈے کے موقع پہ تقریریں ہوتی رہیں, اور وہ جو سیمینار تھا اس کا ٹائٹل, اس کا عنوان یہ تھا, اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سارا دن تمام آخری صف تک کا بندہ سر اٹھائے گا. علی عباس عسکری ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے, میں ویڈیو کیمرہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ایک 10,000 علی عباس عسکری بھی میرے بس میں ہوں. میں علامہ نقل کے اس ایک جملے سے خدا کی قسم وار کے پھینک لوں, سارا دن تقریریں ہوتی رہیں, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہر کسی نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا. آخر میں باری آئی علامہ نقل کی. لکھنؤ سے لاہور آئے تھے اور وقت بالکل کم تھا. ابھی تک کی گفتگو کا بڑا جملہ ہے, شاید جوان نہ سمجھیں یا دیر سے سمجھیں, مولا کا واسطہ آپ بزرگ مجھے مایوس نہ کیجئے گا, میں جملہ اپنے قد سے بڑا دے رہا ہوں. آخر میں ناظم ممبر نے کہا وقت ختم ہو چکا, علامہ نقل کے پاس جی صرف 2 منٹ ہیں. لکھنؤ سے آیا ہوا بندہ, بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت, اور ناظم ممبر نے کہا 2 منٹ میں اگر علامہ نقل بتا سکتے ہیں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو ممبر پہ تشریف لائیں. علامہ نقل ممبر پہ آتے گئے, خدا کی قسم زمین آسمان ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیے. ناظم ممبر کی جانب دیکھ کے علامہ نے صرف اتنا فرمایا, بھیا 2 منٹ بھی آپ نے ہمیں زیادہ دیے ہیں, ہم 5 سیکنڈ میں اپنی بات کو تمام کرتے ہیں. یاد رکھے زمانہ, اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو مائیں بہنیں اس وقت پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں نا, یہ حسین علیہ السلام کا احسان ہے خدا کی. حسین, میں نے مجلس کی شروع میں آپ سے کیا بات کہی تھی, حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے. میرے امام نے قطعاً شیعہ کے لیے کام نہیں کیا,
میرے امام نے تو اس ہر کے لشکر کو بھی پانی پلایا جس نے حسین بادشاہ کا راستہ روکا تھا. کیا یہ انسانیت کا درس نہیں؟ آپ جائیے جا کے کربلا دیکھیے، آپ کو ایک مکتب فکر کا بندہ نظر آئے؟ میرا گریبان حاضر ہے. کوئی قید نہیں، خدا کی قسم، نہ مذہب کی، نہ کمیونٹی کی، نہ ذات کی، نہ نسل کی. جو آئے، جیسا آئے، جتنا آئے، جیسے مانے. ہم نے قبضہ نہیں کروایا، ہر بندے کا اپنا اپنا ماننا ہے، جو حسین کو جتنا مانے. مولانا کی مجھے بلال قاسمی صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے. بات شیعہ کی نہیں نا، فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. احمد فراز کا شعر مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پہ گماں ہونے لگا تصویر کا. تھوڑا جے حل جو لگر ماں لیا 6واں مصرع تیرے حوالے پہ کرے نام ہے. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. نہیں یقین آتا تو علی عباس دکھانے کے لیے تیار ہے، حسین سے بڑا کریم دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. ایسے سلطان کیا، مصرع شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ ارے جو بھیک مانگتا تھا. ٹائم کیا ہو گیا بھیا؟ 5 ہو گئے. مضمون ختم ہو رہا ہے جناب. اگلا ذاکر ممبر پہ تشریف لے آئے، جناب قاضی وسیم صاحب. جو بھی مجھے دیکھیے، ابھی آئے نہیں ہیں، آئے تو سب مل کے ان کو دیکھیں گے. ابھی آپ مجھے دیکھیے، میں آپ سے مخاطب ہوں. کیا بات، ابھی مجھے دیکھیے. سر جی جائیے کربلا، جا کے دیکھیے. نایاب حلوری صاحب کا بڑا کمال مصرع ہے. فرماتے ہیں ہائے ہائے، فرماتے ہیں ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے علی کا لالا جب دوستی نبھاتا ہے. بلکہ خدا کی قسم آپ اہل سنت بھائیوں میں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، یہاں مجلسوں میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی کریمی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو باہر سے دوسرا آئے اسے گلے سے لگائیے. اب اہل سنت بھائی تو ذاکروں کو سننے نہیں نہ آتے، وہ تو یہ دیکھنے آتے ہیں نا حسین کتنے بڑے کریم ہیں. وہ آئے تو ان میں محبتیں بانٹیے. سامعین گرامی، مسکراہٹیں بکھیریے تاکہ انہیں پتہ چلے ہم لوگوں کی تربیت کن بادشاہوں نے کی ہے. اچھا نہیں لگتا بندہ باب مدینۃ العلم کو مان کے تہذیب کا دامن چھوڑ دے. ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان کی اولاد میں آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں قرآن کی اس آیت کو لیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب آپ دیکھیے کہ اہل سنت اہل بیت کی شان کیسے لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی نے منت مانی، منت پوری ہوئی. 3 روزے رکھنے تھے منت پوری ہونے کے. پہلے دن وقت افطار اہل سنت بھائی لکھ رہے ہیں. میں دروازے کی کریمی بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے دن دروازے پہ دق الباب ہوئی افطار سے بالکل پہلے. دسترخوان سجا ہے، افطار کری. تسی تے جان دو افطار دے ٹائم روزے دار دی کی حالت ہوندی ہے جے روزے دار مسلمان بیٹھے ہوتا ہے. اب دق الباب ہوا. مولا علی علیہ السلام نے پوچھا بہن فضل ذرا پتہ کیجئے دروازے پہ کون آیا. حبش کی ملکہ گئیں اور واپس آ کے فرمایا یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا بہن فضا باہر مسکین آ گیا. جی یا علی بادشاہ مسکین آیا. فرمایا ہم 5 دن پاک کی 5 روٹیاں باہر مسکین کو دے دیں. سر جی وقت افطار سے پہلے، سر جی یہ وقت افطار سے پہلے کے مومنٹس ہیں. ہم 5 دن پاک کی 5 روٹیاں دے دیجئے. چلی گئی. دوسرے دن پھر وقت افطار سے پہلے دروازے پہ دق الباب ہوئی. کس امام کے دروازے پہ؟ جنہوں نے کبھی بھی 2 ڈشوں سے سحری افطار نہیں کی. بہن فضا پتہ کیجئے یا علی بادشاہ کل مسکین تھے آج یتیم آ گئے ہیں.
فرمایا آج پھر 5 دن پاک کی 5 روٹیاں دے دیجئے. تو علی علیہ السلام یہ بھی سیرت امیر المومنین ہے کہ وقت افطار اپنے حصے کی روٹی باہر سائل کو دے دی. تو علی علیہ السلام کا چاہنے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. انج نہ ہوئے کہ بندہ سڈاوے علی آلہ تے وقت افطار گھر دے نال آلن بھاویں اپنی ادھاری کھجوری نہ دے کہ نہیں ہے میرا حصہ ہے وہ تیرا حصہ ہے. تیسرے دن پھر دک الباب ہوئی. بہن فضا آج کون ہے؟ فرمایا آج یتیم مسکین آیا. پھر یتیم آیا علی آئی. تیسرے دن اسیر آ گیا. اب 3 دن میں 15 روٹیاں تو چلی گئیں. علی عباس عسکری جملہ کہے تو یہ بارگاہ کی حدود سے باہر نہ جانے دینا. لیکن اگر جملہ اہل سنت بھائیوں کے عالم دین کہیں اور پھر بھی نہ مسکرا سکو تو میرے بھائی اپنے نصیب کا گلہ تو خود سے کر سکتے ہو. اب میں نہیں کہہ رہا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے حسین کی اماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 3 دنوں میں 15 روٹیاں لیں. 15 روٹیاں. اللہ اکبر. صلوات تلاوت فرمائیے. میں جملہ بارے دیگر صلوات تلاوت فرمائیے. اگر اس سے بلند آواز سے پڑھیں تو مولا کے ذاکر کی آمد پہ بلند آواز سے صلوات. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا علی مدد. سر کیسے ہیں سر؟ سب اچھا؟ مزاج بہتر؟ تشریف لائیے جناب. سر 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 ناراض نہ ہو تو پڑھ چھوڑو صلوات. اجازت ہے سر؟ میں ایک جملہ مصائب اور کیا نہیں بات. مولا سلامت رکھیں. ٹکٹ آپ کی میرے ساتھ ہی ہوگی 14 کو. اجازت ہے نا ایک جملہ؟ اب مولا علی علیہ السلام کے گھر سے 15 روٹیاں گئیں اوپر. بیچارہ خطیب کرے تو کیا کرے، ہر بات میں سے ایک ایسا روزن، ایسا دریچہ اور ایسی کھڑکی کھل رہی ہے کہ بات ایسے نکل رہی ہے جس کی حد نہیں، اور آپ بات کو پورے زور سے اگنور کر رہے ہیں. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ جون بھائی نے حکم تو کر دیا اور میں بھی کوئی اسلام آباد سے چل کے آپ کے پاس آ تو گیا، لیکن یہ دیکھیے گا خدا را اس بات کو میرے جاننے کے بعد سوچئے گا. مولا مزے کی بات سامعین گرامی سب سے زیادہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ روٹیاں وہ مانگ رہے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. تقریباً 2 سال پہلے اسکاٹ لینڈ ایک جگہ ہے، کچھ کہتے ہیں انگلینڈ میں آتی ہے، اور وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں الگ ریاست بنایا جائے. قاضی صاحب اسکاٹ لینڈ میں مجلس ہو رہی تھی، گلاسکو میں، ایڈنبرگ میں مجلس ہو رہی تھی. پتہ نہیں کتنے بنگلہ دیشی، کتنے نیپالی، انڈین علماء، شعراء، خطباء بیٹھے تھے، اور 25 محرم کی مجلس تھی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کو لے کے، اور 40 حسینی کے قافلے بھی جاری تھے. اس وقت 40 حسینی پہ بات ہو رہی تھی. حقیر پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا کہ پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے شہر میں 40 کے دن 4 کروڑ 30 لاکھ بنتا تھا. اور خدا کی قسم جیوگرافی کو اس بات پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. جو کربلا ہے بین الحرمین وہ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، 4 کروڑ آیا کیسے؟ آخری بات کر کے ممبر چھوڑوں. کئی سب بات بڑی مزیدار ہے. اب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، بیچ مجمع سے باخدا ایک بزرگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ 4 کروڑ بندہ ایک جگہ پہ ہو تو 4 کروڑ اپنا کہاں پہ ہے جون بھائی؟ میرے الفاظ سے دعا بھی کرنی ہے. 4 کروڑ بندہ جو ایک جگہ پہ ہو، میرے مولا کے بہت اچھے مدد سرا، بہت اچھے داستان نوا، بہت مناسب قصہ گو جناب جون صابر صاحب، میرے مولا نے ہمیشہ اچھا رکھیں اور سر سبز و شاداب رکھیں، اور ایسے ہی یہ مرصع اور مرکب پن اور نرم اور روانی اور جاذبیت اور جمالیاتی نقطہ نگاہ سے آگے بڑھتے رہے. اجازت ہے نا میں بات کر سکوں 1 منٹ میں؟
جی 4 کروڑ بندہ آ تو گیا، لیکن 4 کروڑ بندہ، اب سائنس کہتی، ممبر پر سوال ہوا کہ سائنس کہتی ہے ایک بندے کو صحت مند رہنے کے لیے ایک دن میں 6 روٹیاں کھانی چاہیے، یعنی ایک وقت میں 2 ٹکر بھامے گھر دو یا امام حسین دا بندے 2 تو بعد نہیں کھانیاں چاہیے اپنے آپ ٹھیک رکھنے واسطے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس چیز کو مائنس کرتے ہیں، ہم صحت مند نہیں رہتے، ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہم ایک دن میں 6 کے بجائے 3 کرتے ہیں، 6 کوئی لفظ نہیں، 6 کے بجائے 3 کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر ایک دن میں 3 روٹیاں بھی کھائے تو اس نے کہا لی کہ باس عسکری 4 کروڑ بندے کی ایک دن کی 3 روٹی بھی ہو تو 4 کروڑ کے حساب سے ایک دن کی 12 کروڑ روٹی بنتی ہے، 4 کروڑ 30 لاکھ بندہ یعنی ایک دن کی 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی۔ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ وہ آ تو گیا، یہ تو مان رہی ہے دنیا کے آ گیا، مسئلہ آگے سے یہ ہے کہ 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی بنانے کے لیے ایندھن کتنا چاہیے، یعنی بالن، آگ کتنی چاہیے، آٹا کتنا چاہیے، برتن کتنے چاہیے، گوندھنے والے کتنے چاہیے؟ روٹی کھاندے ہو نا گھر والے ہو، ڈبل روٹی دے تو گزارا تھوڑا نہیں نہ ہوتا، یا کوئی میں نویں ڈش کا ذکر تو نہیں کر رہا، ارے اسے پکانے والے کتنے چاہیے، اسے تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے، اسے ڈسٹریبیوٹ، تمام معاملات میں کیا ٹائم لگتا ہے، کیسے کر کے صبح سے لے کر شام تک 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی بانٹے کون کرنا؟ سامعین گرامی، نہیں مر رہا داد کے پیچھے، بڑی اوپنلی بات ہے، وہ بندے بھی اور ہوں گے جنہیں داد نہ ملے اور انہیں رات کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی، مولا کی قسم اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، بہت مزے سے سوتا ہوں، پیچھے رہ گئی ہیں چیزیں، دنیا اپڈیٹ ہو کے اتنی آگے چلی گئی ہے جس کی حد نہیں ان کیمروں پہ دیکھا جاتا کہ اسے بڑی داد ملی ہے، خدا کی قسم دنیا دیکھتی ہے کہ ممبر حسین پہ ذمہ دار ترین قوم اپنے سب سے بڑے پلیٹ فارم سے قیمتی بات دنیا کو کیا دے رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے خدا کی قسم کہیں تو بات سنی جائے گی نہ ابھی تک ہاتھ مارے کچھ نہیں کیا، لیکن ممبر پہ کہہ رہا ہوں بندہ قاضی صاحب بے حضور ہے، بات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، قلمکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، جملہ کہہ رہا ہوں، جملے کو گہرائی سے دیکھ رہے، ڈیپنس ہے کہ اس بات میں کتنی گہرائی ہے، ہاتھ باندھ کے جملہ علی کے پاس عسکری نے کہہ دیا وہ کلاس کو خدا کی قسم دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، بات ماحول یہ ہو گیا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سچی مجھے تو نہیں پتا کہ 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی بنانے کے لیے ایندھن، آٹا گوندھنے والے، پکانے والے، تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے، ارے جو میری سمجھ میں آیا وہ بس اتنا ہے، مجھے صرف اتنا بھائی جان پتہ لگ سکا ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھیں، وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے ہیں، گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ چند روٹیاں گئی تھی، وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے ہیں۔ 2 مصرے جملہ مصائب کا، یہ آئی مدد، میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ مصرع کہ کمر جو ٹوٹ چکی تھی جواں کے لاشے پر، میرے پیچھے میرے مولا کے بہت محترم شاعر بیٹھے، میں ان کا بہت بڑا معتقد ہوں، با خدا میرے دل میں ان کا احترام اور محبت بہت زیادہ ہے، لکھنا نہیں آتا مجھے، لکیریں کھینچنی آتی ہیں، وہ کبھی کبھی میں کھینچ لیتا ہوں، کبھی حوصلہ ہی نہیں کیا ممبر پہ کچھ اپنی لکیر کھینچی ہوئی پڑھ سکوں، لیکن تبرکاً 2 مصرے 18 جیٹھ کا دن تھا ایسے ہی ہو گئے، اور پھر میری مخدومہ نے ڈھیر نوازا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 2 مصرے سنا۔ مصرع کمر جو ٹوٹ چکی تھی جواں کے لاشے پر، اسے تبسم اصغر نے پھر بحال کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ 2 مصرے آپ کو اور سناتے ہیں، 2 مصرے، شعر کس کا مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم شعر آسمان سے بڑا، اللہ کرے میں سمجھا سکتا۔ مصرع کہ حسین اکبر اٹھا چکے تھے، ایک جملہ، حسین اکبر، جان بھائی آپ خود ذاکر ہیں مصائب کے والے، قاضی صاحب میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر ہیں۔ دوسرا مصرع، حسین اکبر اٹھا چکے تھے مگر یہ ممتا عجیب شے ہے،
حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی. کیا بات بھائی، کیا بات. ایک جملہ امام حسین علیہ السلام. میر ببر علی انیس استاد الشعراء، خدائے سخن. انیس علیہ الرحمہ نے ایک مصرع کہا ہے امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کو لے کر. ایک مصرع، پورا مرثیہ بہت لمبا ہے، ایک مصرع. اس وقت کے 200 سال گزر گئے. اس وقت کے اساتید شعراء نے کہا تھا کہ انیس پورا مرثیہ نہ بھی کہتے تو یہ ایک مصرع ہی پورا مرثیہ تھا. وہ مصرع سمجھ رہے ہیں، خدا رہا. انیس فرماتے ہیں جب حسین بالکل اکیلے رہ گئے نا، بالکل تنہا، اس وقت نہر علقمہ کی جانب منہ کر کے اپنے بھائی کے لاشے کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. کیا بات یار، یہ کوئی تھوڑا دکھ ہے کہ حسین تنہا رہ گئے؟ یہ کوئی تھوڑی مصیبت ہے کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں دشمنوں کے نرغے میں اکیلے رہ گئے. ایک روایت سناتا ہوں، ظافر جن کی ممبر چھوڑ رہا ہوں، اکیلے، میرے مولا با خدا، نہ اون نہ محمد نہ اکبر نہ عباس نہ قاسم، کوئی نہیں، اکیلے. خود ظافر جن سے سوال ہوا. خطیب اکبر مرزا عطر صاحب کے جملے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں قبیلہ بربر کا ایک فرد تھا، وہ عمل کرتا تھا، عملیات کرتا تھا. اس کی ظافر جن سے ملاقات ہوئی. اس نے سوال کیا ظافر بتائیں کربلا میں کوئی موقع ایسا جہاں آپ پر مشکل بنی ہو؟ ظافر جن نے کہا تھا ہوں تو میں جن، لیکن کربلا کے میدان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں میری روح کانپ گئی. سچ پوچھ تو وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا. کوئی بڑی بات نہیں. سامعین میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اوپر خدا، نیچے قبر. مولا زندگی چھین لیں اگر اس نیت سے ممبر پہ آیا ہوں کہ پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے یا بعد والا چھوٹی پڑھے. یہ خیرات ہے، ہر کسی کو مل رہی ہے. کسی کا خالہ بھی، کسی کا کاسا بھی یہاں سے خالی نہیں جا رہا. آپ ایک آنسو میری جھولی میں ڈالیے، ممبر میں چھوڑوں گا، 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں. ظافر کیسے؟ ظافر فرماتے ہیں میں کربلا کے میدان میں پہنچا، زخموں سے چور، زین ذوالجناح پہ حسین اکیلے ہیں. حسین یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، کبھی یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں. نظر آ رہا ہے حسین زیادہ دیر زین ذوالجناح پہ نہیں ہے. امام سر جی سر اٹھائیے گا میرے محترم، ایک لمحے کے لیے بڑی رکت سے رو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اس جملے کو مجھے دیکھیں ویسے سمجھیے گا. یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، کبھی یہاں. بالکل حسین اکیلے رہے، کوئی نہیں ہے. زخموں کی تاب نہیں لا پا رہے، بس چند لمحے زین ذوالجناح پہ ہیں، اتنے زخم ہیں. ظافر فرماتے ہیں اس وقت ظالم ابن سعد نے اعلان کیا جلدی کرو اب حسین کے خیموں کو لوٹ لو. ظافر فرماتے ہیں کمر کا بل سیدھا کیا نکلا. فرمایا خبردار جتنی دیر میں زندہ ہوں میرے خیموں کی جانب دیکھے. تمہیں نہیں پتا وہاں حسین کے پردہ دار ہیں، اور پردہ دار بھی وہ جو تمہارے رسول کے خانوادے سے. ظافر فرماتے ہیں اس وقت میں قریب گیا، میں نے جا کے قدموں پہ سر رکھا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے ایک حکم کریں، میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں. نہیں دیکھے گی دنیا، خدا کی قسم اتنا بڑا کریم نہیں دیکھے گی. 2 جواب دیے. ظافر نہ میرا عدل گوارا کرتا ہے، نہ میری کریمی گوارا کرتی ہے کہ تجھے ان سے لڑواؤں. ظافر واپس چلا جا، میں تجھ پہ راضی ہوں. اب ظافر فرماتے ہیں میں مر جاتا سوال نہ کرتا، مجھے موت آ جاتی میں حسین بادشاہ کا جواب نہ سنتا. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مر جاؤں گا، اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ظافر فرماتے ہیں ٹھیک ہے. لال نے رو کے فرمایا ظافر اگر رکنا چاہتا ہے نا وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا، جتنی دیر میں اجازت دوں کھڑا رہی.
جب میں امام بن کے حکم دوں کربلا چھوڑ پھر تیرا رکنا حرام ہوگا. ممبر میں آدھے منٹ کے بعد چھوڑ رہا ہوں. ظافر فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو گیا, صدقے میں ظافر فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو گیا. تمام مصائب ظافر نے وہیں سے دیکھ کے بیان کیے. علی عباس عسکری نے سارا مضمون چھوڑ دیا. ظافر فرماتے ہیں بس میرے امام علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے, میرے مولا نے سجدہ آخر میں سر رکھا. وہاں سے وہ ظالم آیا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا. اس نے چلانے کا ارادہ کیا, اس نے پہلی ضرب کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا. میں مر جاتا, میں وہ منظر نہ دیکھتا. ابھی اس کا ہاتھ ضرب کے لیے نیچے نہیں آیا تھا کہ علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا, اس کی جانب دیکھ کے رو کے فرمایا ظالم تو نے مارنا ہے, میں نے شہید ہونا ہے, میرا رہا کوئی نہیں, تجھے میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر. ظافر فرماتے ہیں ظالم رکا. اب علی کے لال نے سر اٹھا کے میری جانب دیکھا اور حسین نے حیران ہو کے فرمایا ظافر تو ابھی تک گیا نہیں ہے؟ میں نے کہا مولا مر جاؤں گا, اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. کہ بلا ظافر فرماتے ہیں چیخ نکلی حسین کی, رو کے فرماتے ہیں ظافر امام بن کے حکم دے رہا ہوں جلدی کر, کربلا چھوڑ. اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے. ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی, اور ظافر میری ماں میرے لاشے پہ آنا چاہتا.